الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، آج رجب کی 13 تاریخ 1442 ہجری ہے. فروری کی 26 2021. آج کے جمعے کے اہم عنوانات یہ ہیں: اسلام مسلمان دشمنوں نے مسلمانوں کو جدید تعلیم سے، سائنس اور ٹیکنالوجی سے دور رکھنے کے لیے تعلیم کے مدارس کے اسکولوں کے 2 حصے اور 2 شعبے بنا دیے. مدرسوں کو نام دیا دینی تعلیم کا، اور اسکولوں اور کالجوں کو نام دیا دنیاوی تعلیم کا. میں نے بتایا تھا کہ شریعت میں ایسی تقسیم نہیں ہے، علم نافع کی اور علم غیر نافع کی، نفع دینے والا علم، نقصان پہنچانے والا علم. شریعت میں یہ تقسیم ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ وضاحت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جتنے خیر کے اوصاف سے کوٹ کوٹ کر بھر دیے. آپ سے پہلے آپ کے زمانے میں قیامت تک جو خیر آ سکتا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام خیروں کا مجموعہ بنایا. جس فیلڈ میں جاتے، جس میدان میں آپ رہبری فرماتے، آپ اس میں کامل مکمل نظر آتے. جنگوں میں جائیں تو بہترین سپہ سالار، مدرسے میں صفہ میں سب سے بہترین استاد، خانقاہ کے اندر سب سے زیادہ تزکیہ کرنے والے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا جو خطبہ بیان فرماتے تھے، ایسا خطبہ نہ کسی نے دیا تھا، نہ دے گا، نہ قیامت تک ایسا کوئی خطیب آ سکتا ہے. تو
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز خطابت کیا تھا؟ نرم گوئی سے کام لیتے تھے، پیار محبت سے شفقت سے کام لیتے تھے، یا سب جملے استعمال کرتے تھے؟ کیا تھا آپ کا انداز خطابت؟ روایتوں میں کیا چیز بیان کی گئی ہے؟ آج کا ایک اہم ترین مسئلہ ہے کرسیوں پر نماز پڑھنے کا۔ یہ کرسیوں پر نماز پڑھنے کی جو چیز آئی ہے ابھی ماضی قریب میں آئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کمزور لوگ رہا کرتے تھے، خیر القرون کے اندر بھی لوگ بیمار ہوا کرتے تھے، سینکڑوں سال تک مسجد میں کرسی کا تصور نہیں تھا۔ بہت مجبوری سے اجازت دی گئی کرسی پر نماز پڑھنے کی، تو اس کا اچھے صحت مند چلنے پھرنے دوڑنے والے بھی فائدہ اٹھانے لگے۔ مسجدوں کے اندر چرچ جیسا ماحول بعض جگہ پیدا ہو گیا، کھڑے ہو کر صفوں میں اتنے آدمی نماز نہیں پڑھتے جتنی کرسیاں بچھی ہوئی رہتی ہیں۔ کب پڑھنا چاہیے اور کرسی پر کب نماز صحیح ہوتی ہے، یہ اہم مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ چوتھے نمبر پر بہت پہلے سے ہم کہتے آ رہے ہیں، یہ مسجدوں کی اذانیں، یہ مسجدوں کی باجماعت نمازیں، یہ بیانوں کی محفل، یہ ذکر کی محفل، یہ علماء کی محافل، یہ کب تک چلے گی کوئی نہیں بتا سکتا ہندوستان کے موجودہ حالات کے پیش نظر۔ جو مسلمانوں کے خلاف سازش کی شروعات ہوتی ہے، آسام اس کا ٹارگٹ ہے۔ یہ نارسی CA وغیرہ ڈیٹینشن کیمپ پہلے بن چکا ہے، وہاں ابھی بھی ہے۔ NRC CA نافذ بھی ہوا ہے، اور اس کے تعلق سے سرکاری جو احکامات ہیں ان کو سختی سے نافذ کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو ان مدارس اور اسکولوں پر بلڈوزر چلا، بلڈوزر کا مطلب اس کو بند کیا گیا کہ جہاں سرکاری فنڈ جاتا ہے اور حکومت کی مدد سے اسکول اور کالجز اور مدارس چلتے ہیں، اس میں کڑے ایسے شرائط رکھے کہ مسلمان ان کو مان نہیں سکتا۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ 3,500 3,500 مساجد ان کے قانون کے درجے میں آئے ہوئے ہیں۔ کب کیا ہوگا اللہ بہتر جانے۔ یہ خبر سن کر ابھی خاموشی رہ رہے تھے، سوچ ہی رہے تھے۔ کرناٹک سرکار کی طرف سے مساجد اور دیگر جو معبد خانے ہیں، ٹیمپل ہے، گردوارہ ہے، چرچ ہے، ان تمام کو نوٹس دی گئی اور ان کے کاغذات طلب کیے گئے۔ کہیں آسام والا معاملہ تو سارے ہندوستان کے اندر نہیں کیا جا رہا ہے۔ ہزاروں سال سے ہندوستان کے اندر مساجد ہیں، اصل ٹارگیٹ تو مساجد ہے۔ مندروں کو، گردواروں کو، چرچ وغیرہ کو جو نوٹیفیکیشن دیا گیا ہے، جو معلومات طلب کی گئی ہیں، ایک رسمی کارروائی کے تحت اصل مقصود مساجد کے ساتھ کچھ ان کے منصوبے ہیں، اس تعلق سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ میں نے بتایا تھا حسب معمول جو سوال تھا پچھلی جمعہ کا، اللہ تبارک تعالی اپنے اولیاء اللہ کو، نبی کے وارثوں کو، نبی کے جانشینوں کو جو حکمت دیتے ہیں، فراست دیتے ہیں، جو علم دیتے ہیں، جو عقل دیتے ہیں، جو تفقہ دیتے ہیں،
کائنات میں کوئی بڑا سا بڑا فلاسفر، بڑا سا بڑا انجینئر، جج، لائر، ایڈوکیٹ علماء سے، نبی کے جانشینوں سے ٹکر نہیں لے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تفقہ فی الدین کے لیے ان کو چنا، منتخب کیا۔ ان کی جو فراست اور ان کی عقل مندی، ان کی چالاکی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اس کا کوئی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا، اللہ جب ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ پہاڑ ہے دکھائی دے رہا ہے، زمین ہے تو دکھائی دے رہی ہے، آسمان ہے تو دکھائی دے رہا ہے، چاند سورج ستارے ہیں تو دکھائی دے رہے ہیں، اللہ ہے مانتے ہیں تو دکھتا کیوں نہیں؟ اور دوسرا سوال اس نے یہ کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ شیطان کے اکسانے سے، برگلانے سے آدمی گناہ کرتا ہے۔ شیطان کہتا ہے داڑھی مڈانے کے لیے، نماز چھوڑنے کے لیے، شراب پینے کے لیے، تو سزا شیطان کو ہونی چاہیے، انسان کو کیوں عذاب دیا جاتا ہے؟ قبر میں، دنیا میں کوڑے مارے جاتے ہیں، سنسار کیا جاتا ہے، شیطان کو جو سزا کرانے والا وہ ہے۔ اور تیسرا سوال یہ رکھا، قرآن میں خود ہے کہ شیطان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا۔ جہنم کے اندر آگ ہے، تو یہ جو ناری مخلوق ہے، آگ سے پیدا ہوئی مخلوق، جہنم کی آگ اس کو کیسے اثر کرے گی؟ آگ میں آگ کے گولے ڈالے جائے تو سب مل کر جلیں گے، تو جہنم کی آگ شیاطین کو کیسے جلائے گی جبکہ وہ خود آگ سے پیدا ہو گئے ہیں؟ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ نے ایک ڈھیلا مار کر تینوں سوالوں کا جواب دے دیا۔ کیا ہے اس کا جواب؟ انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ ہم آتے ہیں اپنے مرکزی عنوان کی طرف۔ دیکھیے، تمام علوم دینے والی ذات اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے۔ سائنس، ٹیکنالوجی، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، میڈیکل سائنس، یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے۔ جیسے عالم اللہ کے بنانے سے بنتا ہے، حافظ اللہ کے بنانے سے بنتا ہے، ڈاکٹر بھی اللہ ہی بناتا ہے، شیطان نہیں بناتا۔ تمام وہ علوم اللہ کو راضی کرنے والے، مخلوق کی خدمت کرنے والے، یہ تمام کے تمام نفع پہنچانے والے جو علم ہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، مرتبے ہیں۔ یہ کارپوریشن کی سائڈ ہے، یہ سیلن بورڈ کی سائڈ ہے، یہ ہائی وے کے قریب کی سائڈ ہے، یہ ایئرپورٹ کے قریب کی سائڈ ہے، یہ بیڑیے زمین وہی مٹی ہے، وہی گارا ہے، ویلیو الگ ہے۔ علوم جو نفع پہنچانے والے ہیں مخلوق کو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا جو آج تقسیم ہے، مدرسوں کا علم دے دے، خانقاہوں کا علم دے دے، قرآن کا علم دے دے، حدیث کا علم دے دے، ڈاکٹری کا نہ دے، انجینئرنگ کا نہ دے، کمپیوٹر کا نہ دے، سائنس کا نہ دے، ٹیکنالوجی کا نہ دے، فلکیات کا نہ دے، سمندر کا علم نہ دے، ہوا، یہ نہیں کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی اسألوک علما نافعا، اے اللہ مجھے وہ علم دے جو نفع پہنچانے والا ہے۔ قرآن کی تعلیم سے نفع، حدیث کی تعلیم سے نفع جیسے ہے، مرتبہ الگ ہے۔ جو علماء ہیں، جو حفاظ ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی کے نائب ہیں۔ ڈاکٹر بھی اپنے علم کے ذریعے سے اگر قوم کی خدمت کرتا ہے، برائے نام فیس لیتا ہے، امام صاحب بھی تنخواہ لیتے ہیں، مؤذن صاحب بھی تنخواہ لیتے ہیں،
قرآن پڑھانے والے معلم حضرات مدرسین یہ بھی تنخواہ لیتے ہیں، لیکن ان کی تنخواہ مقصود نہیں ہے۔ مقصود یہ کہ نماز پڑھائی جائے، قرآن پڑھایا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ ہر وہ علم جو مخلوق کو نفع دے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے وہ علم نافع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا دینی علم دے، علم نافع دے، اور پناہ مانگی اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں جو علم مخلوق کو نفع نہ پہنچائے۔ گاندھی کب پیدا ہوا، کب جوان ہوا، کون سی چڈی پہنتا تھا، کون سی دھوتی پہنتا تھا، کیا اس کو غذا کیا لینا دینا؟ جواہر لال نہرو کا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، سبھاش چندر بوس کس خاندان کا ہے، کیا لینا دینا؟ ڈاکٹر ہے، مریضوں کا علاج کر رہا ہے کم پیسوں میں، اللہ کو راضی کر رہا ہے، مخلوق کی خدمت کر رہا ہے، تو اس کو بھی ثواب ملے گا۔ یہ علم نافع ہے۔ اور جس علم سے مخلوق کو فائدہ نہ پہنچے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضامندی نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، آپ نے دعا کی ہے اللہ ایسے علم سے دوری رکھتے۔ پہلے ایسا تھا دنیا اور دین کے علم کے درمیان کوئی لکیر نہیں تھی، فرق نہیں ہوتا تھا۔ ڈاکٹر مسلمانوں میں تھے، انجینئر مسلمانوں، میں نے آپ کو بتایا کمپیوٹر کا ایجاد کرنے والا مسلمان، ہوائی جہاز کا، سب ترقی یافتہ چیزیں مسلمانوں کی دین تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں جا کر آئے، مکے کے کافرین اور مشرکین نے کہا کہ آپ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے راتوں رات بیت المقدس گئے، بیت المقدس سے ساتوں آسمان اوپر گئے، اللہ کے یہاں ملاقات کی، جنت کو دیکھا اور جہنم کے جہنمیوں کا نظارہ کیا، گھیر لیا کفار اور مشرکین نے مکہ کے۔ کہا کہ اگر آپ بیت المقدس گئے ہوئے ہیں تو آپ بتائیے کہ اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں اور کتنے فٹ آپ برسوں سے اس مسجد میں نماز پڑھ رہے ہو، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، وضو کے نل کتنے ہیں، ٹوائلٹ کتنے ہیں؟ یہ سب کون گنتا ہے؟ ٹی وی اب آئی، انٹرنیٹ ابھی آیا، جدید علوم 100-200 سال پہلے سے آنا شروع ہوئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ٹیکنالوجی جو ٹی وی کی تھی، انٹرنیٹ کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے سامنے بیت المقدس ڈسپلے ہو گیا، LCD کی، LED کی، کرنٹ کی، انٹرنیٹ کی، ویڈیو کالنگ کی کوئی حاجت نہیں، اللہ نے ایسے ہوا میں دکھا دیا۔ آپ جمتے جاتے تھے، بتاتے جاتے تھے، تو پھر کفار مکہ میں جنہوں نے بیت المقدس کو دیکھا ہے ان سے پوچھتے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا صحیح ہے؟ ٹیلی ویژن آ چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا میدان کا نقشہ آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے، حضرت ساریہ کو آواز دی جا رہی ہے یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف آ جاؤ، تم جنگ جیت سکتے ہو۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے صاحبزادے، کربلا کے میدان کے اندر بچنے والے نبی کے اہل خاندان میں سے یہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا اے ہوا میرے پیغام کو میرے نانا تک پہنچا دینا۔ اب سائنس کہہ رہی ہے ہوا کے دوش پر یہ ویڈیو کالنگ ہوتی ہے، یہ ریڈیو چلتا ہے، یہ آڈیو چلتا ہے، جو فون کرتے ہیں ہواؤں کے لہروں سے یہ بات ایک سے دوسرے تک پہنچتی ہے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت کہہ دیا اے ہوا میرے پیغام کو آقا کے نانا کے دربار میں پہنچا دینا۔ کوئی تفریق نہیں تھی، یہ دین کا علم ہے، یہ دنیا کا علم ہے۔
جو علم نفع دینے والا ہو اور جو علم مخلوق کو فائدہ دینے والا ہو، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ تمام علوم سے آراستہ پیراستہ کر دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دوسری بات یہ ہے، علم کا ہونا یہ کافی نہیں ہے جب تک اس علم کے تانے بانے اللہ تعالیٰ سے نہیں ملتے۔ شیطان بہت بڑا علامہ تھا، وہ ڈاکٹری بھی جانتا ہے، وہ انجینئرنگ بھی جانتا ہے، وہ سائنس بھی جانتا ہے، وہ ٹیکنالوجی بھی جانتا ہے، وہ قرآن بھی جانتا ہے، وہ حدیث بھی جانتا ہے۔ پہلے وہ فرشتہ تھا، لیکن اس کے علم کے تانے بانے اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے جا کر نہیں مل رہے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شیطان عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، اور اپنے فن کا ماہر تھا۔ اللہ تعالیٰ سے کہا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، آگ جلائی جاتی ہے تو آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، اور مٹی کو اوپر سے ڈالا جاتا ہے تو مٹی نیچے آتی ہے۔ یہ کیسا فلسفہ ہے کہ اوپر والا نیچے والے کو سجدہ کرے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مٹی مجھے سجدہ کرتی ہے، آدم مجھے سجدہ کرتے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، علم کے اعتبار سے اس کا یہ اعتراض صحیح تھا، اور حضرت نے فرمایا عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عاشق نہیں تھا، وہ اللہ کا عاشق نہیں تھا۔ اس لیے معلومات کا اکٹھا کر لینا یہ فضیلت والی چیز نہیں ہے۔ لوگ کہیں کہ یوٹیوب سے ہم نے تقریریں سنی، علم میں اضافہ ہوا، کتابیں پڑھی، علم میں اضافہ ہوا۔ یہ مدارس کیوں رکھے جاتے ہیں؟ اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ طالب علم کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر پہنچے، دار ارقم تک جا کر پہنچے، صفا کے چبوترے تک جا کر پہنچے، اور وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ تک جب یہ سلسلہ نہیں جاتا، اس وقت تک وہ علم نفع دینے والا نہیں ہوتا۔ یہود و نصارہ بہت علم رکھتے ہیں قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں۔ یہودیوں نے میسج جو انگریزی فلم بنائی، میں اجازت تو نہیں دیتا، شریعت اجازت تو نہیں دیتی کہ اس فلم کو دیکھا جائے، لیکن جنہوں نے دیکھا یا کبھی دکھ جائے، آپ دیکھیے کہ کتنی گہرائی کے اندر جا کر اس نے کعبے کا نقشہ بنایا، حرم مکی کا نقشہ بنایا، ابو جہل کا نقشہ بنایا، بلال کا نقشہ بنایا، مسجد نبوی صلی اللہ، یہ جانے بغیر کیسے بنا لیا؟ اور جب وہ علم قرآن کا رکھ رہے تھے، حدیث کا رکھ رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا رکھ رہے تھے، تو کیا وہ علم ان کو نفع دینے والا ہوا؟ نہیں ہوا، اس لیے کہ اس علم کے تانے بانے صفا چبوترا سے جا کر نہیں ٹکرا رہے تھے، اور صفا چبوترے کے تانے بانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کے نہیں جا رہے تھے، اس لیے ان کا علم رکھنا کوئی فائدہ مند نہیں۔ سب سے پہلی وہ جو وحی آئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا کے معنی پڑھو، یہ نہیں کہا وضو پڑھو، نماز پڑھو، جمعہ پڑھو۔ یہ تو ہر مسلمان کو یہ علم سیکھنا جو وہ عبادت کرتا ہے فرض عین ہے۔ مولوی ہر مرتبہ آپ کے وضو خانے میں آ کر، آپ کے غسل خانے میں غسل کے وقت اور نماز پڑھنے کے وقت وہ ایگزامینیشن نہیں کرے گا، وہ معائنہ نہیں کرے گا۔ ہر طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یہ جو عبادتیں کا تاجر تجارت کے تعلق سے حدیث کے احکامات کیا ہیں اس کو جاننا فرض ہے۔ گوشت بیچنے والا قضائی، اس کو ضروری ہے، فرض ہے، گوشت کے احکامات شریعت کے اندر کیا ہیں۔ غلہ اناج بیچنے والا
گھروں کو تعمیر کرنے والا، زمینوں کا جو فن کے اندر ہے وہ فن کا ماہر ہونا اور علوم شریعہ سے واقف ہونا اس کے لیے فرض ہے۔ آگے کا جو علم ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہا کہ اس امت کا ایک فرقہ کام کرے۔ وَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ، یہ کہا کہ ایک فرقہ تفقہ فی الدین کو حاصل کرے۔ ہر بچے کو عالم ہونا، ہر بچے کو حافظ ہونا ضروری نہیں۔ وضو کرتا ہے وضو کا علم رکھے، کپڑا پہنتا ہے کپڑے کا علم رکھے، عورت حیا کا علم رکھے، کھانے پکانے میں کیا حلال کیا حرام، یہ انفرادی معاملات کے اندر فرض عین ہے۔ لیکن چاند میں نماز پڑھنے کا کیا طریقہ، سمندر میں جہاز میں نماز پڑھنے کا کیا طریقہ، ٹرین میں نماز پڑھنے کا کیا طریقہ، یہ علماء کا ایک فرقہ اس کو جانے گا۔ علم رکھ لینے سے آدمی کو فضیلتیں نہیں مل جاتی۔ ایک تو یہ ہے، میں نے کہا یہود و نصارہ کے سازش کہ انہوں نے علم کے دو حصے کیے، کہا کہ یہ آخرت کا علم ہے، یہ دنیا کا علم ہے، اور دنیا کی نفرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کے اندر ڈالی ہے۔ دنیا محبت کرنے کی جگہ نہیں، دنیا رہنے بسنے کی جگہ نہیں۔ تو یہ کہہ کر علم نافع کی نسبت دنیا سے کر مسلمانوں سے علم چھین لیا، سائنس کا، ٹیکنالوجی کا۔ پہلے جو علاج ہوتے تھے یہ کیمیکل والی دواؤں سے نہیں ہوتے تھے، انجیکشن نہیں تھا، سرجری نہیں تھی، کڑوے گھونٹ نہیں تھے، دوائیاں میڈیسن نہیں تھا، میڈیکل شاپ نہیں تھا۔ یونان کا جو طب یونانی ہے، جو جڑی بوٹیوں کے ساتھ، حلووں کے ساتھ، شربتوں کے ساتھ علاج تھا، وہ مسلمان کیا کرتے ہیں۔ علم فلکیہ اس لیے کہ قرآن کے اندر جو علوم گزر چکے ہیں، جو علوم اب ہیں، جو علوم قیامت تک آنے والے ہیں، تمام تر علوم، سمندر کی کیفیت کیا ہے، ہواؤں کی کیفیت کیا ہے، آسمانوں کی کیفیت کیا ہے۔ جو ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ہے، انجینئر نہیں ہے، جو انجینئر ہے ڈاکٹر نہیں ہے، جو لائر ہے ڈاکٹر انجینئر نہیں ہے۔ لیکن قرآن کا علم جو حاصل کرتا ہے، نبی کی وراثت جو پاتا ہے، وہ فلکیات کا علم بھی جانتا ہے، وہ سماوات کا علم بھی جانتا ہے، وہ زمین کا علم بھی جانتا ہے، وہ انگاروں کا علم بھی جانتا ہے، وہ نباتات کا علم بھی جانتا ہے، وہ حیوانات کا علم بھی جانتا ہے، وہ انسانوں کا علم بھی جانتا ہے۔ تمام علوم کا سب چشمہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن مسلمانوں کو للکارتا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ یہ قرآن مردے کے سامنے پڑھنے کے لیے تم نے رکھ لیا، یہ قرآن تعویذ پلیتے کے لیے تم نے رکھ لیا، یہ قرآن مریض پر دم کرنے کے لیے تم نے رکھ لیا، یہ قرآن ایصال ثواب کا کارخانہ بنا کر قرآن خالد کے لیے رکھ لیا، دکان کی ٹھنڈک کے لیے، مکانوں کی ٹھنڈک کے لیے رکھ لیا۔ قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، یہ اونٹ کو کیوں نہیں دیکھتے؟ والى السماء کیف رفعت، یہ آسمان کو کیوں نہیں دیکھتے؟ والى الارض کیف سطحت، یہ زمین کو کیوں نہیں دیکھتے؟ قرآن تدبر کرنے کی، غور و فکر کرنے کی، اللہ کی مخلوق، اللہ کی کائنات کے اندر غور و فکر کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ افلا تعقلون افلا تتذکرون، کیا تم سمجھتے نہیں، اللہ کی نشانیوں کو جانتے نہیں؟ آج یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سمندر کے اندر دو ذائقے کا پانی ہے، وہ لیفٹ والا رائٹ میں نہیں ملتا، رائٹ والا لیفٹ میں نہیں ملتا، دو رنگ کا پانی ہے، ادھر والا کلر ادھر نہیں جاتا، ادھر والا کلر ادھر نہیں آتا۔ سورہ رحمان کے پہلے رکوع میں اللہ نے کہہ دیا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ یہ کون ہے جو 1400 سال پہلے جانوروں کے چرانے کے زمانے میں، جب جو ہے الیکٹریسٹی نہیں تھی، انٹرنیٹ نہیں تھا، ریڈیو نہیں تھا اور کمپیوٹر نہیں تھا، سائنس ٹیکنالوجی نہیں تھا، جانوروں کو پالنا، جانوروں کی پرورش کرنا بڑی بات تھی۔ اس زمانے کے اندر یہ بات کہہ دی گئی کہ ان دو رنگوں کے درمیان، ان دو ذائقوں کے درمیان اللہ نے پردے کو حائل کیا ہے۔
بینہما برزخ لا یبغیان، ایک دیوار قائم کر دی ہے، ادھر کا پانی ادھر نہیں، ادھر کا پانی ادھر نہیں، فبأی آلاء ربکما تکذبان، میرے رب کی کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو گے؟ شیاطین کا، جنات کا، والمرسلات عرفا، اس عنوان کے اندر جانے لگو، صحیح تو ٹیکنالوجی کے کئی جگہ نکل جائیں گے۔ آج انہوں نے کہا کہ سمندر کے اتنے تہ تک روشنی جاتی ہے، اتنے تہ تک انسان جا کر واپس آ سکتا ہے۔ اور کظلمات فی بحر لجی یغشا موج من فوقہ سحاب، کتنی گہرائی ہے، کتنی تاریکی ہے۔ ماں کے حمل کے اندر جو بچے کے اسٹیجز ہیں، 40 دن یہ رہتا ہے، 40 دن وہ رہتا ہے۔ جس زمانے میں چراغ صحیح نہیں تھا اور جس زمانے میں جانوروں کو چرانے کا طریقہ نہیں آیا کرتا تھا، اللہ نے رحم مادر کی تمام کیفیات کو بیان کر دیا۔ اسی لیے علماء کو نبی کا وارث کہا جاتا ہے۔ الف لام میم، الف کا معنی معلوم نہیں، لام کا معنی معلوم نہیں، میم کا معنی معلوم نہیں۔ اللہ نے کہا یہ میرا کلام ہے، الف پر دس نے کیا، لام پر دس نے کیا، میم پر دس نے کیا۔ لا اقول الف لام میم حرف، الف حرف، لام حرف، میم حرف، ایک 3 حرف ہیں، 30 نے کیا ملیں گے۔ گاندھی جی کی ہسٹری، جواہر لال نہرو، سبھاش چندر بوس اور فلاں فلاں، ان کی ہسٹری جاننے پر یہ ثواب ملے گا۔ نبی کے نائب ڈاکٹر نہیں ہو سکتے، علم ہے، اس علم کے ذریعے سے مخلوق کی خدمت کر سکتے ہیں، اس علم کے ذریعے سے اللہ کی رضامندی حاصل کر سکتے ہیں۔ آٹو چلانا، ٹیکسی چلانا ایک علم ہے، جسے دنیا کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اللہ کی رضامندی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ کی رضامندی کے لیے جو علم استعمال کیا جائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم نافع کے دائرے کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے۔ مقام تو علماء کا ہے، مقام تو نبی کے وارثوں کا ہے، مقام تو نبی کے جانشینوں کا ہے۔ اس لیے الف لام میم کا نہ معنی معلوم ہے، نہ مطلب معلوم ہے، نہ ترجمہ معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا 30 نے کیا دے دیں گے۔ اور کلام پاک کو کوئی پڑھتا ہے، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دوہرا اجر دیا جائے گا، ایک کلام پاک کو پڑھنے کا اور ایک کوشش کرنے کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ڈاکٹر، ابھی آپ نے بنگلور کے اندر دیکھا ہوگا، ایک سرکاری بس MBBS کی 2nd ایئر یا 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ کو کچل دیا، وہ مر گئی۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے کرے گا۔ ایک حافظ قرآن حفظ کرنے کے لیے مدرسے میں جاتا ہے، مولانا نے کہا، قاری صاحب نے کہا آپ کی تجویز صحیح نہیں ہے، آپ نورانی قاعدہ پڑھیے۔ نورانی قاعدے کی 3ری تختی پڑھ رہا تھا، روڈ کراس کر رہا تھا، پانی میں جا کر غسل کا تالاب میں، ندی میں غسل کر رہا تھا، وہ ڈوب گیا، وہ کٹ گیا، وہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں میری عزت و جلالت کی قسم، حفظ کرنے کے ارادے سے نورانی قاعدہ پڑھنے لگا، یہ تالاب میں ڈوب گیا، یہ ریلوے کراسنگ کے اندر یا سڑک کے اندر حادثے کا شکار ہو گیا۔ فرشتوں کو بھیج کر اس کی قبر میں اسے حافظ بناؤں گا، عالم بناؤں گا۔ ڈاکٹر کے لیے ہے یہ بات، انجینئر کے لیے ہے بات۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ خصائص دیے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کسی قبرستان سے عالم دین اگر گزر جائے، 40 سال تک اللہ تعالیٰ اس قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر کے لیے علم نافع ہے، لیکن جو مقام علماء کا ہے، نبی کے وارثوں کا ہے، نبی کے جانشینوں کا ہے، وہ ان کا نہیں ہے۔ وہ ارادہ کرتے ہیں، میں نے بتایا ڈاکٹر ایک شعبے کا نام ہے، انجینئرنگ ایک شعبے کا نام ہے، کمپیوٹر ایک شعبے کا نام ہے، لیکن جو عالم ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ تمام علوم کا اسے ماہر بناتا ہے۔ مر گئے، مفتی صاحب کے پاس گئے، کہا کہ 3 بیٹے 2 بیٹیاں فلاں ہیں، اب اس کا کیلکولیشن کرنا پڑے گا، حساب پڑھنا کرنا پڑے گا۔ تو عالم حساب کا ماہر بھی بنتا ہے میراث کی تقسیم کے لیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا عالم ہونا بڑی بات نہیں، عالم تو شیطان بھی ہے۔ اس علم کے سرے، اسی لیے حدیث مسلسلات پڑھائی جاتی ہے
شیخ الحدیث جب پڑھاتا ہے تو مسواک دیتا ہے. پوچھا گیا کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر مسواک دی. وہ مسواک دینے کا تسلسل مسلسلات یہاں تک آیا ہے. ایک حدیث پڑھاتے ہیں، استاد ہنستے ہیں. کہا کیوں ہنسا؟ ہنسنے والی کیا بات؟ کہا کہ میرے استاد نے ہنسا، ان کے استاد نے ہنسا، تبع تابعین نے ہنسا، تابعین نے ہنسا، صحابی نے ہنسا، اور صحابی کو پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پر آ کر مسکرایا. نبی کی ایک ایک شان کو زمزم پلایا، پانی پلایا، وہ تسلسل باقی رکھنے کے لیے. بخاری آپ انٹرنیٹ کھول کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ سلسلہ، وہ کنیکٹیوٹی اور وہ کنیکشن نبی تک جانا چاہیے، تبھی وہ علوم قابل برکت ہو سکتے ہیں. پڑھنا آدمی آن لائن پڑھ سکتا ہے، کتابیں مسٹر آپ مفتی گوگل صاحب سے پڑھ سکتے ہیں، علامہ یوٹیوب سے حدیث کے احکامات جان سکتے ہیں. تاثیر نہیں ہوگی جب تک کہ وہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ حضرت ابلیس علم رکھتا تھا، اور یہ علم نفع نہیں دیا، اس لیے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تو پڑھ لے، کہا کہ وہ پڑھنا پڑھ جو رب کے نام سے جا کر ملتا ہو. ڈاکٹر بن مسلمان ہو کر، انجینئر بن مسلمان ہو کر، پروفیسر بن مسلمان ہو کر، لائر بن مسلمان ہو کر، جج بن مسلمان ہو کر. جتنے دنیاوی علوم ہیں پہلے اسلامی تعلیمات سے وابستہ ہو، ورنہ یہ علوم تجھے تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے. آپ دیکھیے گا کبھی نظر پڑ جائے میسج فری جو آئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، اس کا بائیکاٹ کیا گیا اور اسے بینڈ بھی کر دیا گیا. کہیں نظر پڑ جائے کتنا گہرا علم رکھا تھا، کیسے کپڑے وہ پہنتے تھے اس وقت کی گلی. کیا وہ اس علم کی بنیاد پر جنت میں چلے گئے؟ جب آیتیں نازل ہوتی تھی، جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے تھے، صحابہ سنتے تھے، اتنا ہی ابو جہل بھی سنتا تھا، ابو لہب بھی سنتا تھا، عتبہ بھی سنتا تھا. نفس علم کلام پاک کی آیتوں کا وحی کا ابو جہل کے پاس بھی تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تھا. ان کے ایمان کے درجات بڑھتے تھے، ابو جہل کے جہنم کے درجات بڑھتے تھے، وہاں ان کے جنت کے، ان کے جہنم کے. قرآن ایک علم تھا. ابو بکر کے ایمان میں اضافہ ہوا رضی اللہ تعالیٰ. خشیت الہی ان کو جو پیدا ہوئی، خدا کا خوف ان کو جو پیدا ہوا، وہ ابو جہل کو کیوں نہیں پیدا ہوا؟ جبکہ وہ علم جانتا تھا، اس لیے کہ اس علم کا سلسلہ نبی سے جا کر عاشقانہ اور محبوبانہ طور پر نہیں ملتا تھا. اداؤں پر صحابہ مرنے والے تھے. ایک بادشاہ کا شہزادہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ ہمارے ابا حضور ایمان لا چکے ہیں، میں بھی ایمان لا چکا ہوں. ہمارے ابا نے چاہا کہ آپ کو کچھ گفٹ دیں، کچھ انعامات دیں اور کچھ ہدایات دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ہدیہ آ جائے، غریبوں کے بیت المال میں ڈال دیں گے، غریبوں کو کام آئے گا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ شہزادہ آیا ہے، ایسے چلے جانا. عرب کی تپتی ہوئی ریت، گرمی کا زمانہ، بغیر چپل کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس شہزادے کے پیچھے جانے لگے. کئی میل، اور وہ کم وقت جو شہزادے ہوتے ہیں بادشاہوں کے مغرور ہوتے ہیں. یہ تک نہیں کہا کہ میرے چپل کچھ راستہ تم پہ لو، میں اونٹ پر سوار ہو جاؤں گا، تم نیچے ہو جانا، آپ اونٹ پر سوار ہو جانا، باری باری کر لیں گے. چپل سے وہ دوسری جگہ سے. صحابہ نے کہا اتنی گرم ریت پر، بالوں پر اتنا بادشاہ تک کا سفر کرنا، ہدیے لے کر آنا. آبلے آ گئے، زخم آ گئے، چپل تو یہیں رکھی ہوئی تھی. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے کہا ایسے چلے جانا. اگر میں چپل کی طرف جاتا تو نبی کے حکم کے خلاف ہوتا. مر مٹنے والے تھے. وہ علم لینے کے لیے محبت کا خزانہ رکھتے تھے، عشق کا خزانہ رکھتے تھے، پیمانے کو دھلا ہوا رکھتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے اندر، اور جگہ خالی تھی، دروازے پر کھڑے ہوئے تھے. جمعہ کے بیان میں ایک جملہ آیا،
کھڑے رہ جاؤ یا بیٹھ جاؤ، وہیں پر بیٹھ گئے۔ صحابہ نے کہا کہ آپ کا مقصد تو یہ نہیں تھا، کہا میرے کان میں یہ بات آئی کہ وہاں پر بیٹھ جاؤ، یہ نبی کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی اگر میں مسجد کے اندر قدم رکھتا۔ یہ علم پانے کے لیے علماء سے محبت، محدثوں سے محبت، مفسروں سے محبت، اور یہ تسلسل یہاں سے وہاں تک جانا چاہیے۔ تب اللہ تعالیٰ علم نہیں دیتے، تفقہ دیتے ہیں۔ علم الگ چیز ہے، فقہ اور تفقہ الگ چیز ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تفقہ فی الدین دیتے، یہ نہیں کہا علم دین دیں گے۔ تفقہ الگ چیز ہے، وہ علم کے اوپر والی چیز ہے، اور وہ چیز اللہ تعالیٰ کی ایسی دین ہے، عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ، حضرت مولانا مفتی مظفر حسین تاندلوی رحمۃ اللہ علیہ تاندلہ سے دلی کو سفر میں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک مسجد پڑی، کوئی بندہ نہیں اس مسجد کے اندر، نہ صاف کرنے والا، نہ اذان دینے والا، نہ نماز پڑھانے والا۔ حضرت نے جھاڑو دی، مریدین نے جھاڑو دی اور اذان دی، دیکھا کوئی بندہ گاؤں کا مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک صاحب کو گاؤں کے والے کو پکڑا اور کہا کہ آپ لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ الناس علی دین ملوکہم، وہ کہنے لگا ہمارے سرپنچ نہیں پڑھتے، ہمارے امیر صاحب نہیں پڑھتے، اگر وہ پڑھے تو ہم بھی پڑھنے لگے۔ حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ملاقات کروائیے، اس کو بھی نماز کی دعوت دیں گے، نماز کی بات فضائل بیان کریں گے۔ گئے اور کہا السلام علیکم۔ اس امیر نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے آنا ہوا؟ ناشتہ کریں گے، کھانا کھائیں گے، ٹھنڈا پیئیں گے، لذیذ کیا نہیں، یہ سب چیزوں سے فارغ ہو چکا ہوں، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا کہ مجھے عادت نہیں، اللہ تو مانے گا نہیں، نماز نہ پڑھنے پر قبر کے اندر پٹائی ہوگی، محشر کے اندر رسوائی ہوگی، پل صراط پر کٹ کر جہنم میں جائیں گے، یہ تو اللہ تعالیٰ سنے گا نہیں، مانے گا نہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اگر کہتے ہیں میں نماز پڑھوں گا، اب اس کے آگے مت کہنا کہ غسل کر کے آؤ، وضو کر آؤ، کپڑے بدل کر آؤ، میری شراب چھڑوا دو، میں بازاری عورتوں سے جو ملتا ہوں اس سے چھڑوا دو، آگے کی بات نہیں کہنا۔ آپ نے کہا نماز پڑھنا، میں بے وضو شراب کی حالت میں بدکار عورتوں سے بدکاری کر میں نماز پڑھوں گا۔ اگر کسی مفتی سے آپ فتویٰ لے بغیر وضو کے نماز ہوگی، بغیر غسل کے نماز ہوگی، بازاری عورتوں کے پاس جانا جائز ہے، شراب پینا جائز ہے، فتویٰ یہ کہے گا عالم دین حرام حرام حرام۔ تفقہ نام کی کوئی چیز ہوتی ہے، یہ فراست ایمانی ہوتی ہے۔ حضرت مفتی مظفر حسین صاحب تاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بس تم نماز پڑھ لو، میں نے وضو کی بات نہیں کی، میں نے غسل کی بات نہیں کی، میں نے شراب چھوڑنے کی بات نہیں کی، میں نے عورتوں سے دور رہنے کی، نماز پڑھ لو۔ چنانچہ جب اذان ہوئی نماز کے لیے نکلنے لگے، اب یہ ان کو دعوت دے کر آ گئے، اللہ کے حضور سجدے میں پڑ گئے، اے اللہ میں نے نماز کی دعوت دے دی، پاک کرنا دل کو تیرا کام ہے، زبان تک کانوں تک بات پہنچانا میرا کام تھا، اللہ میری لاج رکھ لے، اس کو باوضو بنا دے، اس کو غسل کی توفیق دے دے، شراب سے توبہ کی توفیق دے دے، بدکار عورتوں سے دور رہنے کی توفیق دے دے، اے رب رحم کا معاملہ فرما، میں گنہگار ہوں، میں مجرم ہوں، یہ نماز پڑھے گا گاؤں کے اندر نماز کا ماحول ہو جائے گا۔ اللہ نے سن لی، جب وہ مسجد کی طرف آنے لگے کہنے لگے پہلی مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں کیا منہ لے کر اللہ کے دربار میں جاؤں گا؟ غسل بھی کر لیا، وضو بھی کر لیا، بازاری عورتوں سے دور رہنے کی توبہ بھی کر لی، شراب سے بھی توبہ کر لی، اور مسجد کے اندر آئے پاک صاف ہو کر آئے۔ ظاہر علم تو کہتا ہے بے وضو نماز کی اجازت نہیں، تو مر جا، تو گٹ جا، لیکن تفقہ نام کی کوئی چیز ہے، ان کی فراست ایمانی پہچان رہی تھی، اس آدمی کو اگر پابندیاں عائد کی جائیں، یہ سردار ہے، یہ امیر ہے، یہ پنچایت کا مکھیا ہے، غلامی کو قبول نہیں کرے گا۔ حضرت نے کہہ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نہیں کہہ سکتے
کوئی آدمی آ کر ہم سے مسئلہ پوچھے بغیر وضو کے نماز پڑھنا کیسا ہے، بغیر غسل کے نماز پڑھنا کیسا ہے، بازاری عورتوں کے پاس جانا کیسا ہے، شرف حرام حرام حرام، تو پڑھنا تو پڑھ، غارت ہو کر جا، اللہ کے گھر کو نہ۔ لیکن تفقہ فراست ایمانی، جس کے نتیجے میں جب وہ آیا گاؤں کے لوگ نماز پڑھنے لگے اور مسجد نماز سے آباد ہو گئی۔ شبھی تحریک جب ہندوستان کی آزادی کے آس پاس چلی تھی، ہزاروں مسلمانوں کو مرتد بنانے کی ایک تحریک چل چکی تھی، گھر گھر کے اندر مسلمان اسلام سے دور ہو چکے تھے، مرتد ہو چکے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ لگا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پتہ چلا چھوٹا سا گاؤں ہے، ذرا سا ایمان کی دھنک اور ایمان کی ذرا سی خوشبو وہاں پر باقی ہے، ان کے ایمان کو اسلام کو پختہ کیا جائے۔ تو حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ گئے گاؤں کی فکر لے کر کہ یہاں ایمان اور اسلام کی شمع اور قندیلیں جلتی رہے، اور جا کر کہا بھائیو کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ تو لوگوں نے کہا مسلمان ہیں، ہم تو تعزیہ کرتے ہیں۔ تعزیہ حرام ہے، جو شیعہ لوگ کرتے ہیں وہ تعزیہ وہ حرام ہے۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے جب انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں اور مسلمانی کی نشانی نماز نہیں بتائی، داڑھی نہیں بتائی، مسجد نہیں بتائی، روزہ نہیں بتایا، کہا کہ تعزیہ کرتے ہیں، حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر اس تعزیے سے ان کو روک دیا جائے، رہی صحیح آخری نشانی تعزیہ تھی، اس کو ختم کر دیا جائے تو پھر ارتداد اور مرتد ہونے کے راستے آسان ہو جائیں گے۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہاری اماں مر جائے، بابا مر جائے، تعزیہ نہ چھوڑنا۔ سخت بدعت کے مخالف، خرافات کے مخالف حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ تفقہ فی الدین جو ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وہ دین دی جاتی ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، کچھ لوگوں نے حضرت سے مناظرہ کیا اور مناظرہ کرتے ہوئے کہا حضرت حلال جانور کے اندر کتنی چیزیں حرام ہیں؟ حضرت نے کہا کہ 7 چیزیں حرام ہیں۔ انہوں نے کہا یہ گردہ بھی تو حرام ہے۔ تو حضرت نے کہا حرام ہو تو تم مت کھاؤ، شریعت تو اس کو حلال کہتی ہے۔ اس کے بعد کہیں دکان سے قصائی کی گردہ لے کر آئے، ایک کتے کے سامنے انہوں نے ڈالا، کتا سونگ کر خاموش رہ گیا۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا دیکھو کتا بھی تمہارے گردے کو نہیں مان رہا ہے، وہ بھی حرام سمجھ رہا ہے، تو اب کیا کہتے؟ علم کا جواب قرآن سے حدیث سے کیسے دیتے؟ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کتے ہی تو ہیں جو نہیں کھاتے۔ کیا مطلب ہوا؟ جو مسلمان ہے وہ کھاتا ہے، جو نبی کو مانتا ہے وہ کھاتا ہے۔ یہاں پہ مولسری کے اندر، دارالعلوم دیوبند کے اندر مولسری کا ایک درخت ہے اور وہاں صحن ہے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف وارنٹ نکل چکا تھا گرفتاری کا۔ یہ علماء جو ہوتے ہیں بڑے سیدھے سادے ہوتے ہیں، فقیرانہ دیش میں رہتے ہیں، تسنع نہیں کرتے، ہماری طرح سیدھی سادی زندگی گزارتے ہیں۔ CID آیا، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ تم نے قاسم کو دیکھا ہے؟ انگریزوں نے گرفتاری کا وارنٹ نکالا ہے، ہم گرفتار شکل سے نہیں پہچانتے تھے، نام سے پہچانتے تھے، اب اگر کہتے میں نہیں جانتا تو جھوٹ ہو جاتا۔ قدم قدم پر نبی کی سنتوں کی رعایت، چھپے سے انگریزوں کے وارنٹ نکلنے کے بعد کہیں 3 دن اور 3 دن کے بعد نکل کر آ گئے۔ کسی نے کہا کہ حضرت وارنٹ تو زندہ ہے، گرفتاری ابھی بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ دارالعلوم ایسے ہی قائم نہیں ہوا، خود ساقی کوثر نے رکھی میخانے کی بنیاد یہاں، تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد یہاں۔ کون سا مفسر چاہیے، کون سا محدث چاہیے، کون سا فقیہ چاہیے، کون سا علامہ چاہیے، کون سا مجاہد چاہیے، کون سا قاضی چاہیے، کون سا تحریک آزادی کا پروانہ چاہیے، اس انار کے درخت کے نیچے سب تمام مل جائیں گے۔ سنتوں کی اتنی رعایت، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں ڈر کر چھپ نہیں گیا تھا، میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ڈیتھ وارنٹ نکلا تھا اور کفار پیچھے لگے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن 3 رات غار ثور میں رہے، اس کے بعد آ گئے، میں آپ کی سنت پر چلنے کے لیے 3 دن چھپا ہوں۔
اب اگر کہتے میں قاسم نانوتوی کو نہیں جانتا جھوٹ ہو جاتا. ہر موقع پر اللہ کی رضامندی اللہ کی خوشنودی کو وہ جانتے سمجھتے تھے, پیش نظر رکھتے تھے. ذرا کھسک گئے اور کھسکنے کے بعد کہا ابھی تو قاسم یہی تھا. وہ سمجھے کہ یہاں تھا, یہاں سے چلا گیا, کھسک گئے, سرک کر کہا ابھی تو قاسم یہی تھا. بڑے اللہ والے. حضرت کی شادی ہوئی, پہلی سہاگ رات کے اندر حضرت نے اہلیہ محترمہ سے کہا بڑی امیر کبیر مالدار کروڑ پتی خاندان کی دلہن آئی تھی, کے جی کے تول کے حساب سے سونا چاندی تھا. حضرت نے فرمایا تحریک آزادی چل رہی ہے, جہاد کا میدان سلگ رہا ہے, ایسے موقع پر گلے میں یہ زیور اور یہ چاندی سونے کا انبار ڈالنا اللہ کو راضی کرنے والا کام نہیں ہے. یہ دو چیزیں رہ سکتی ہیں, یا تو آپ رہیں گی, یہ زیور نہیں رہ سکتا, یا زیور رہے گا میں نہ رہوں گا. تو وہ بھی اللہ والی تھی, اس نے خیرات کر دیا. پھر جب دوسرے دن ماں کے باپ کے گھر گئی, کہا کہ کیا ہوا زیور؟ کہا میرے قابل نے اللہ کے راستے میں مجاہدوں کو صدقہ کر دیا, خیرات کر دیا. جہاد فی سبیل اللہ تھا, انگریزوں کے خلاف تحریک چل رہی تھی, پھر اتنا ہی مال ڈبل کر دیا. پھر قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ کہاں کا مال ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے ابا حضور نے دیا ہے. تو حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا مجھے مال سے نفرت نہیں ہے, اگر اس مال کی زکات تم نہیں نکالو گی یہ مال سان بن کر آگ بن کر تمہارے گلے میں لپٹ جائے گا. حضرت کی اہلیہ محترمہ فرماتی تھی کہ جب میں اس زیور کی طرف دیکھنے لگی تو مجھے اجزا اور جہنم کی آگ دکھائی دینے لگی. اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اتنا حق الیقین تھا, عین الیقین تھا کہ جس شام کا تذکرہ کیا بیگم کو وہ شام اس زیورات کے اندر دکھائی دینے لگا. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نفر اللہ مرقدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ کے قریب حدیث کا درس دیا کرتے تھے. بڑے بڑے مشائخ نبی کے خاندان والے, حضرت صدیق کے خاندان والے, حضرت فاروق کے خاندان والے, بڑے بڑے مشائخ شریک درس ہوا کرتے تھے. اس میں ایک اہل حدیث کا طبقہ تھا, وہابیوں کا طبقہ. وہ یہ نہیں مانتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روضہ مطہرہ میں باحیات ہے, سلام سنتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں. عام مسلمانوں کی طرح, مومنوں کی طرح ان اہل وہاب کا عقیدہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مٹی میں مل گئے, فلاں ہو گئے. تو حضرت شیخ الاسلام ایک بات کہتے, وہ اس کا جواب دیتے, پھر اس کا جواب دیتے. جب تنگ آ گئے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے کہا تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں اور میرے دلائل پر اعتماد, کانفیڈنس نہیں, بھروسہ نہیں, یہ لو دیکھو میں سلام کر رہا ہوں میرے آقا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور دیکھو جواب کیسے آتا ہے. جب وہ وہابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی طرف دیکھا, سلام کا جواب بھی دیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور فرمایا بھی کہ شیخ الاسلام جو کہہ رہا ہے علم جو آتا ہے نبی سے عشق کر کر محبت کر کر. کیوں؟ قبر کا عذاب کی حالت سن کر ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آتی. نماز کے بارے میں, جمعہ کے بارے میں, داڑھی کے بارے میں, پردے کے بارے میں, ٹی وی کے کون سا بیان ہے جس کے اندر ان کے بارے میں نہ کہا گیا, لیکن تبدیلی کیوں نہیں؟ خشیت الہی نہیں. حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ قبر کو مذاق بنا رکھا ہے, قبر کا ٹھٹا کر رکھا ہے, قبر کو ایک افسانہ بنا رکھا ہے. جانے والے جنازوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے, مونڈوں پر اٹھانے والے جنازوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے. کھدے جانے والی قبروں کے اندر میت کو رکھ کر مولانا اسرار صاحب جو پاکستان کے تھے, ان کی ویڈیو کے اندر مکمل دکھایا گیا ہے قبر کیسے کھودی جاتی ہے, مردے کو کیسا رکھا جاتا ہے. آپ قبرستان جائیں گے بھی کچھ دیکھیں گے, کچھ نہیں دیکھیں گے. دیکھو کس طریقے سے منو مٹی ان کے اوپر ڈال دی جاتی ہے. یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ کوئی حضرت عباس, حضرت عمر بن الخطاب, ان دونوں میں دوستی تھی. انہوں نے وعدہ کر رکھا تھا, انہوں نے ایگریمنٹ کر رکھا تھا, پہلے میں مروں گا قبر کی حالت تجھے بتاؤں گا, پہلے تو مرے گا تو قبر کی حالت مجھے بتائے گا. پہلے حضرت سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. داڑھی مڑے کیسے تو قبر کے اندر جائے گا, بے نمازی قبر کے اندر تو کیسے جائے گا, نبی کا نافرمان
نبی کا غدار تو قبر کے اندر کیسے جائے گا؟ نبی کا سامنا میدان محشر میں کیسے کرے گا؟ حوض کوثر کا جام تجھے کیسے ملے گا؟ بیویوں کو ننگے کپڑے پہنا رہا ہے، زنا کی دعوت دلوا دے رہا ہے، نکاح کو مذاق بنا رکھا ہے، شادی کو مذاق بنا رکھا ہے، مسجد کو مذاق بنا رکھا ہے، علماء اولیاء کی پگڑیوں کو فٹ بال بنا کر کک مار رہا ہے۔ وہ عمر الخطاب جس کا جنت میں محل معراج میں نبی دیکھ کر آئے، وہ عمر الخطاب جو زمین پر چلتا تھا، آسمان سے فیصلے آتے تھے، وہ عمر الخطاب جس راستے سے چلتا تھا شیطان کی ہوا خارج کر کر، پیشاب پاخانہ نکل کر شیطان دور بھاگ کر چلا جاتا، وہ عمر الخطاب 1.25 لاکھ صحابہ خود سے ایمان لے کر آئے، وہ مرید صحابہ ہے، وہ عمر الخطاب جس کو نبی مانگ کر لے آئے، اے اللہ میں عمر کو چاہتا ہوں، اللہم اہدی یہ اہدی عمر ہے، ابو جہل اور عمر میں سے کسی کو صاحب کی بات بنانا۔ وہ عمر الخطاب جن کے آنے کے بعد کلم کلا نمازیں پڑھی جانے لگی، کلم کلا اذانیں دی جانے لگی، انتقال ہو گیا، وعدہ تھا حضرت عباس کے خواب میں آ کر قبر کی کیفیت بیان کریں گے، قبر کی روزات بیان کریں گے۔ جس عمر کا تذکرہ نبی کے پاس ہو، جو عمر سال مرتے دم تک نبی کا ساتھ دیا اور انتقال کے بعد جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جاتا ہے اور کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جو کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا ابا بکر صدیق، وہ کہنے پر مجبور ہے۔ جس نے نبی پر درود پڑھا، جس نے ابو بکر کو سلام کیا، وہ عمر الخطاب کو سلام کے بغیر اس کا قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جیتے جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں تم میرے وزیر ہو، جنت میں بھی تم وزیر رہو گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ لوگ رونے لگے، کیا ماجرا، عمر کی خبر نہیں آئی، عمر کی خبر نہیں آئی، ایک مہینہ ہو گیا۔ 1 مہینے کے بعد عمر الخطاب حضرت عباس کے خواب میں آئے، فرمانے لگے اب مجھے چھٹکارا ملا سوال و جواب سے۔ جنتی عمر، نبی کے مانگے ہوئے عمر، 1 مہینہ حساب و کتاب چل رہا تھا، جن کے محل کو نبی نے جنت میں دیکھا ہوا تھا۔ 1 مہینہ پہلے زمانے میں ٹال لکڑیوں کی ہوا کرتی تھی، کچھ لوگ خود سے اپنی سواری میں لکڑیاں اٹھا کر چولہا جلانے کے لیے لے کر آتے تھے، کچھ لوگ وہیں کے کسی مزدور کو 1 روپیہ 2 روپیہ دے کر کہتے بھیا اس گھر تک پہنچا دینا۔ مزدور اللہ والا تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، بیوی کا حق مار کر، بہنوں کا حق مار کر، وراثت کا حق مار کر، چوری کا مال کھا کر کون بچ سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب اٹھا کر جا رہا تھا، گوشت آیا ہوا تھا، گوشت دانتوں کے اندر پھنس گیا، اس نے اس لکڑی میں سے ایک باریک تنکا نکالا اور خلال کیا دانتوں میں سے، اور گوشت بھی پھینک دیا اور وہ تنکا بھی پھینک دیا، خلال کی لکڑی بھی پھینک گیا۔ 1 مہینے کے بعد اس کے کسی ساتھی کے خواب میں آیا، کہا کیا بنی تیری؟ داڑھی بڑھا نہیں تھا، جوروں کا غلام نہیں تھا، دولت کا پجاری نہیں تھا، سیاسی کتوں کے آگے پیچھے چلنے والا نہیں تھا، اللہ والا تھا، داڑھی بھی تھی، تہجد بھی تھی، اشراق بھی تھا، ابابین بھی تھا، چاش بھی تھا، حج بھی تھا، نماز بھی تھا، روزہ بھی تھا، جھوٹ نہیں بولتا تھا، سود نہیں لیتا تھا، رشوت نہیں لیتا تھا، بھائیوں بہنوں کا حق نہیں مارتا تھا، بفے سسٹم میں کتوں کی طرح کھانا نہیں کھاتا تھا، گندی فلمیں نہیں دیکھتا تھا، سیدھا سادہ مزدور تھا۔ اس نے بتایا اپنے دوست کو 1 مہینہ ہو گیا، وہ خلال کی لکڑی مالک کی اجازت کے بغیر میں نے ساتھ کے اندر جو کر دیا اب تک اس کا حساب کا چکتا نہیں ہوا۔ کیا جواب دو گے؟ فجر کی نماز نہیں پڑھی، کیا جواب دو گے؟ بیوی کو بے پردہ رکھا، گھر کو قبرستان مکان بنایا، کیا جواب دو گے؟ یہ خشیت پیدا ہونا ہے، علماء سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ کتنا موٹا سونے کا پائپ ڈال لو، جب تک کابری سے اس کا کلیکشن نہیں ہوگا پانی نہیں آ سکتا۔ اتنی موٹی تار ڈال لو، اس کے اندر جب تک پاور نہیں آتا بتی نہیں ہو سکتی، لائٹ آن نہیں ہو سکتی، پنکھا نہیں چل سکتا۔ کتنا آپ علم کے پہاڑ بن جاؤ، خشیت الہی اور تسلسل اور سند جب تک نہیں ملتی اس وقت تک وہ علم نفع دینے والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے آپ کو بدل لو۔ میں نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز خطابت لوگ کنفیوز کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی معاملات کے اندر اخلاق کریمانہ کو
اور نرم گوئی کو، میٹھے بول کو اپناتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، کوئی سخت بولنے والا مولوی، کوئی چیخنے والا، کوئی چلا، یہاں ہندوستان کے اندر وبا ہے کہ عموماً مقررین حضرات ایسے بولتے ہیں جیسے زبردستی نکاح کی محفل کے اندر بٹھا کر ایجاب و قبول کرایا جا رہا ہو اور قاضی کو سننے نہ آ رہا ہو اور قاضی کہہ رہا کیا آپ نے قبول کیا؟ نہیں قبول کیا۔ ایسے تقریر نہیں چلے گی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا بیان دیا کرتے، خطبہ دیا کرتے تو آپ کا چہرے انور لال ہو جاتا، احمرہ بجاؤ، یہ رگیں گلے کی پھول جاتی، انگلی آسمان کی طرف جاتی۔ کیا ہو گیا لوگوں کو؟ یفعلوا قضا ویفعلوا قضا، ایسے ایسے کرتے ہیں۔ اور بخاری کی روایت ہے کأنہ منذر جیش، گویا سپہ سالار ہیں، کسی فوجوں کے کمانڈر ان چیف ہے۔ کمانڈر ان چیف یوں کہتا ہے میرے بھائی بندوق سنبھال لے، میرے بھائی دشمن کو مار دے، ایسا بولتے ہیں اس کی جلیبی چھین کر کھا لینا ہے، اس کا رس گلہ منہ میں ڈال لینا ہے۔ کأنہ منذر جیش، جہاں ٹریننگ دی جاتی ہے پولیس کی، ملٹری کی، بی ایس ایف کی، وہ کیسے سیکھتا ہے، قدم بڑھاؤ، آگے کرو، لیفٹ کرو، رائٹ کرو۔ بخاری کہتا ہے، راوی بیان کرتے ہیں کأنہ منذر جیش، ایسے للکارتے تھے، ایسے متنبع کرتے تھے گویا کمانڈر ان چیف پہ سالار ہے۔ کہاں ایسی تقریروں کو پسند کیا ہے؟ ہاں انفرادی معاملہ ہے، قرض کا معاملہ ہے، میاں بیوی کا معاملہ ہے، دوستوں کا معاملہ، دین کے بارے میں کبھی معافی نہیں تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس درجے محبت، لیکن جب ایک سائل آئے پس تک کے سوال کر کر جانے لگے، بچی تھی حضرت عائشہ، کم عمری تھی، انگوٹھا دکھا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے لال ہو گئے، چہرے انور سرخ ہو گیا، فرمایا عائشہ تیرے اس غیبت کو اگر سمندر میں ڈال ڈالا ہے تو صاف سمندر کا پانی سیاہ ہو جائے گا اور زہریلا ہو جائے گا۔ بیٹے کو داڑھی بڑھاتا ہوا دیکھ کر نرمی نہیں استعمال کی جا سکتی۔ بیٹا پک پاکٹ کر رہا ہو، بیٹا غیر عورت کو لا کر پلنگ میں سلا رہا ہو، تب دیکھو نرمی اختیار کر کر بیٹا اسکول کالج جانے کے بجائے پارکوں کو جا رہا ہو، فلم کو جا رہا ہو، لڑکیوں کی صحبت، تب کرو نرم بات۔ دین کو قتل کرنے کا ذریعہ بنا لیا، نماز کو اجاڑنے کا ذریعہ بنا لیا، داڑھی کے بارے میں سختی کی جاتی، آج ایک مسلمان بغیر داڑھی کے نظر نہیں آتا، نماز کی تو تاکید ہے اس کو بیان کیا جاتا، جیسے بیان کرنا، ایک بے نمازی محلے میں نہیں ہو سکتا۔ نبی کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سخت کہا جاتا، ابی بن سلول جو رئیس المنافقین ہے اتنا پریشر تھا نماز پر کہ وہ بھی پہلی صف میں نماز پڑھا کرتا تھا۔ ایسا نرم والا معاملہ قرض کے معاملے میں، دیوا دیوی کے معاملے میں، گھر میں میزبان، شریعت آئی کأنہ منذر جیش، حدیث کی تینوں کتابوں کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے۔ میں نے بتایا جو حالات ہندوستان کے چل رہے ہیں بڑے نرم و نازک چل رہے ہیں۔ آسام کے اندر جو ہندوستان کے ہندوتوا کے ہندو راج کے جو خواب ہیں اس کو پورا کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، سب سے پہلے آسام اسٹیٹ کو اس کا نمونہ بنایا جا رہا ہے۔ مدارس کے اندر کہا کہ اگر ایڈ لینا ہے سرکاری مدد، اسی لیے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا اصول آج بھی جو 8 آپ نے اصول رکھے اس میں سے لکھا سرکار کی مدد نہ لی جائے، غریبوں کی جھولی سے ایک 54 58 لی جائے، سرکار کی مدد، جو سرکاری مدد سے ادارے چلتے تھے ان کو کہا ہم ٹیچر دیں گے، جینٹس بھی دیں گے، لیڈیز بھی دیں گے۔ بخاری شریف لیڈیز عورت آ کر پڑھائے گی، ہندو آ کر پڑھائے گی، ڈیٹینشن کیمپ، این آر سی، سی اے، اب 3500 مساجد کو بند کرنے کی نیت سے وہاں نوٹسیں دی گئی ہیں۔ ہم جو پچھلے ہی جمعے سے پہلے کرناٹک بنگلور کی مساجد، مندریں، چرچ، گرودوارا، ٹیمپل، ان تمام کو الٹیمیٹم دیا گیا ہے۔ اصل میں جب ان کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے پکڑنا تو مسلمانوں کو ہے۔ باپ ایک بچے سے بہت محبت کرتا ہے، بچہ الٹا سیدھا کرتا ہے، سالن گرا دیا، کانچ کا گلاس پھوڑ دیا، اب ڈانٹتا اسے نہیں، عورت کا نام لے کر ڈانٹتا،
تو گرایا اچھا نہیں رہتا دیکھ اور ڈانٹنا اس کو مقصود ہے. ٹیمپل کے ایفیڈیوٹ لینا, گردوارے کے, چرچوں کے کاغذات لینا, مسلمان یہ کہیں کہ سب ملا کر لے رہے ہیں, یہ خواب و خیال میں بھی لا رہے ہیں. وہ حساب کتاب دیکھیں گے اور مسجد کے اسکوائر فٹ کے حساب سے کتنے مائی کا استعمال ہے, پلان لیا ہے نہیں لیا ہے. جیسا یہ نارسی کی تیاری اپنے بارے میں کیے ہیں, اپنے مکانوں, اپنے دکانوں, اپنے عبادت خانوں کے بارے میں کون پلان بناتا ہے؟ اگر وہ آ کر یہ کہے کہ صاحب تمہارا مدرسہ, تمہاری یہ نور الہی مسجد, اس کا پلان دکھاؤ. شیخ الہند جو لائبریری ہے کروڑوں روپے میں دیوبند کے اندر بنائی گئی, اس کے اوپر دعویٰ بول دیا اور کہا کہ بھئی تم جو ہے پلان دکھاؤ. مولانا رشید صاحب اور دیگر جو مولانا قاسم صاحب وغیرہ, انہوں نے کہا 150 سال سے ادارہ چل رہا ہے, ہم نے اب تک اس معاملے میں مداخلت نہیں کی ہے. اب اگر آپ کہتے ہیں آئندہ اس کا خیال کیا جائے گا, بڑی زبردستی سے اسے معافی تلافی کا معاملہ ہوا. تو قانون ہے پلان لینے کا. مدرسے ہیں تو آگ بجھانے کا آلہ چاہیے, ایمرجنسی ایگزٹ کا دروازہ چاہیے, اور گورنمنٹ کا ایڈیٹر اس کا ایڈٹ کرنا چاہیے. آنے والے اندیشے, آنے والے حالات نازک ہیں. مسلمان یہ کہہ رہا تھا ہندو بھی کھاتا ہے, تمل والے بھی کھاتے ہیں, تیلگو والے بھی کھاتے ہیں, ان کے باپ کو بھی ہوتا نہیں گئی کا گوشت بند کرنے, بیل کا گوشت بند. تم بولتے رہو اور یہ کہتے رہو انوس دلی دور ہے, ابھی دلی دور ہے, ابھی دلی دور ہے. مغلیہ خاندان کا کیا ہوا, مسلمان جو حکمران تھے ہندوستان کا کیا ہوا, یہی کہتے کہتے کشمیر کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا, یہی کہتے کہتے ہندوستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اپنے اداروں کی حفاظت کرو, ڈاکومنٹ جیسے اپنے صحیح کر رہے ہیں, آدھار کارڈ, آئی ڈی کارڈ, ویسا پلان بنا لو. الیکٹریسٹی کے بارے میں 1 میٹر سے کام چلا رہے ہیں, اس کا رولز ہوتا ہے کتنے میٹر کتنے واٹس کے لیے چلتا ہے. یہ جب صحیح ہوں گے پھر بھی کم سے کم بچنے کی امید ہے, ورنہ ہمارے لیے آسان نمونہ ہے. 3,500 مساجد کو انہوں نے ٹارگٹ بنایا ہے. کرسی کی نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ اب عام طور سے ذرا سی کاہلی اور سستی سے کرسی پر نماز پڑھنے لگے ہیں. جو لوگ نماز کے ارکان اپنے طور سے صحیح ادا کر سکتے ہیں, بالخصوص تشہد اور سجدہ. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولم کی پیچ کی بیماری ہو گئی تھی, بڑی تکلیف ہوتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کھڑ کر نہیں پڑھ سکتے نماز, بیٹھ کر پڑھو, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو, لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو. اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر آج کل گھٹنوں کا مرض جو ہے عام ہو گیا ہے, یہ جو گڑگے ہے اس کا رس ختم ہو جاتا ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے, تو جو آدمی سجدے پر قادر نہیں, تشہد میں بیٹھنے نہیں سکتا, سجدہ نہیں کر سکتا, اس کا قیام معاف ہو جاتا ہے. اب وہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں جب نماز کھڑی ہوتی ہے اللہ اکبر کھڑے ہو جاتے ہیں, رکوع میں جاتے ہیں, سجدے میں جاتے ہیں, بیٹھ کر رکوع سجدہ کرتے ہیں. یہ غلط ہے. جب اس کا قیام معاف ہو گیا بیٹھ کر ہی پوری نماز وہ ادا کرے. ہاں اس کے اندر 2 باتیں قابل غور ہے. کچھ لوگ ہوا میں ہاتھ رکھ کر سجدہ کرتے ہیں, وہ غلط ہے, اور کچھ لوگ ٹیبل کی تختی سامنے بنا کر اس پر سجدہ کرتے ہیں, وہ غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بیمار شخص تکیے پر سجدہ کرنے لگے, آپ نے تکیہ کھینچا اور پھینک دیا, تو پھر وہ لکڑی پر سجدہ کرنے لگے, لکڑی کو کھینچ کر پھینک دیا. اتنا کرنا ہے, اشارے سے رکوع سجدہ کرنا ہے, رکوع کے لیے کم جھکنا ہے, سجدے کے لیے زیادہ جھکنا ہے. اگر کوئی چیئر پر بیٹھا ہوا آدمی سجدے میں جاتا ہے اور رکوع سے کم جھکتا ہے یا رکوع کے برابر جھکتا ہے, اس کی نماز نہیں ہوتی. رکوع سے زیادہ دونوں سجدے کرنے پڑیں گے, یہ اس کا خیال رکھنا ہے. اور پھر جو لوگ صحت مند ہیں وہ تشہد میں بیٹھ سکتے ہیں, سجدہ کر سکتے ہیں. ذرا سی درد کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے وہ چیئر پر پڑھ رہے تو ان کی نماز نہیں ہو سکتی. اور میں نے وہ سوال رکھا تھا اللہ ہے تو اللہ کیوں نظر نہیں آتا, اور شیطان گناہ کراتا ہے, انسان کو سزا کیوں دی جاتی ہے, اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے تو جہنم کی آگ اسے اثر نہیں کر سکتی. بہلول رحمت اللہ علیہ نے جب یہ سوال کیا, ایک مٹی کا ڈنڈا اٹھایا اور اس کے جسم کو دے مارا. وہ کہنے لگا حضرت جواب نہیں آتا آپ کو تو آپ بتا دیتے, ڈھیلا لے کر کیوں مارے؟ کہا کہ اس ڈھیلے سے پورے جوابات ہیں. تو ڈھیلے کو وہ ڈھیلا نہ تجھے مارا تو ڈھیلے کو پکڑ اسے گالیاں دے.
شیطان جب کراتا ہے تو شیطان کو نہیں پوچھتے، کرنے والے انسان کو پوچھتے ہیں، تو تو مجھے کیوں پوچھ رہا؟ تو ڈھیلے سے پوچھ لے۔ تو اس کو وہ جواب سمجھ میں آ گیا۔ کہا کہ تو نے کی اور درد ہو رہا ہے، بتا کہاں ہے درد؟ تو درد نہیں بتا سکتا، اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ کیسا بتائیں گے؟ تو جیسا درد ہو کر نظر نہیں آ رہا ہے، اللہ ہو کر بھی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا شیطان آگ سے پیدا ہوا، جہنم کی آگ کیسے اثر کرے گی؟ جب تو مٹی سے پیدا ہوا، ڈلہ کیسے اثر کرے گا؟ ڈلے کا مار کیسا پڑا؟ ایسے ہی شیطان کو آگ کام کرے گی۔ اگلی جمعہ انشاءاللہ مسجد منورہ ریلوے گیٹ کے اندر بیان ہوگا۔ بڑا اہم سوال ہے، قبر کے اندر جب میت کو رکھا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ 3 سوال کیے جاتے ہیں، اور تینوں کا جواب جو دیتا ہے بندہ، اللہ تبارک تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے فرماتے ہیں نم کنومت العروس، دلہن کی طرح تو سو جا، اور جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے۔ اس سے پہلے میری عاجزانہ مؤدبانہ درخواست ہے، مسجد کی تعمیر و ترقی ابھی قریب اس کا ڈیٹ ہے، انشاءاللہ آپ تعاون کریں کہ حالات جو چل رہے ہیں بڑے نازک حالات چل رہے ہیں، جن کے پاس ڈاکومنٹ صحیح ہیں وہ ڈرتے ہوئے اور خوف کھاتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، اور جن اداروں پر کیس ہے وہ تو بڑے نازک پر علیہ میں ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ چندہ مرحمت فرماتے ہوئے جائے۔ اسی طریقے سے ایک ادارہ اپنی ترقی کے لیے عرق گلاب ہے، حلال صابن ہے، حرز ابو دجانہ ہے، یہ سب چیزیں ہیں، آپ خریدیں، انشاءاللہ ادارے کا تعاون ہوگا۔ قبر کے اندر 3 سوال ہوں گے، من ربوں کا، وما دینوں کا، تیرا رب کیا ہے، تیرا دین کیا ہے۔ تیسرا سوال بڑا عجیب ہے، ما تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو نبی کا عاشق ہوتا ہے، جو دیندار ہوتا ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی زیارت پر رحمت فرمائے، اللہ قبر میں بھی نبی کی زیارت پر رحمت فرمائے۔ نبی فرماتے ہیں میرے امتی تو اللہ والا تھا، میرا عاشق تھا، اتنے کروڑ درود تو نے کیوں ڈرتا ہے؟ تو کہہ دینا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ وہ نام نہیں لیتا فرشتہ، ما تقول فی ھذا الرجل، یہ آدمی کے بارے میں۔ تو لوگ لاکھوں مرتے ہیں، لاکھوں کے قبروں کے اندر کیا نبی بیک وقت جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے نا۔ جیسے ملک الموت ہزاروں آدمیوں کی جان نکال رہے، انگلینڈ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، ایران میں، فرانس میں، ہندوستان میں کرنا، تو ہر جگہ تھوڑی جاتے ہیں، وہ اپنے اسسٹنٹ کو بھیجتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو جب سوال ہوگا ما تقول ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں نائب بنا کر ڈسپلے میں، LCD میں نہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔ ایک وقت کے اندر لاکھوں مردوں کو دفن کیا جاتا ہے،